السلام علیکم فرینڈس، یہ کتاب چل رہی ہے سیرت مصطفیٰ کی. ٹھیک ہے، پچھلی ویڈیو میں ہم نے جہاں سے ختم کیا تھا وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حبشے کی طرف ہجرت فرمائی، مگر جب آپ مقام برق الغماد میں پہنچے، یہ ایک جگہ کا نام ہے، تو قبیلہ قارہ کا سردار مالک بن دغینہ راستے میں ملا اور دریافت کیا کہ کیوں اے ابوبکر، کہاں چلے؟ آپ نے اہل مکہ کے مظالم تذکرہ فرماتے ہوئے کہا کہ اب میں اپنے وطن مکہ کو چھوڑ کر خدا کی لمبی چوڑی زمین میں پھرتا رہوں گا اور خدا کی عبادت کرتا رہوں گا. تو ابن دغینہ نے کہا کہ اس کا نام تھا دغینہ. ٹھیک ہے، ابن دغینہ نے کہا کہ اے ابوبکر، آپ جیسا آدمی نہ شہر سے نکل سکتا ہے اور نہ نکالا جا سکتا ہے. آپ دوسروں کا بار اٹھاتے ہیں اور مہمانان حرم، یعنی کہ حرم میں جو لوگ بھی مہمان ہوتے ہیں، آپ ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں. خود کما کر مفلسوں اور محتاجوں کی مالی امداد کرتے ہیں، حق کے کاموں میں سب کی مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ مکہ واپس چلیے، میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں. ابن دغینہ آپ کو زبردستی مکہ واپس لائے اور تمام کفار مکہ سے کہہ دیا کہ میں نے ابو بکر کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے، لہٰذا خبردار کوئی ان کو نہ ستائے. کفار مکہ نے کہا کہ ہم کو اس شرط پر منظور ہے کہ ابو بکر اپنے گھر کے اندر چھپ کر قرآن پڑھیں تاکہ ہماری عورتوں اور بچوں کے کان میں قرآن کی آواز نہ پہنچے. ابن دغینہ نے کفار کی شرط کو منظور کر لیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دنوں تک اپنے گھر کے اندر قرآن پڑھتے رہے. مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ اسلامی اور جوش ایمانی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ معبودان باطل لات اور عزا، یعنی کہ یہ دونوں بت کے نام تھے، ان کی عبادت تو ظاہری طور پر علی اعلان ہو اور معبود برحق یعنی کہ اللہ رب العزت کی عبادت گھر کے اندر چھپ کر کی جائے. چنانچہ آپ نے گھر کے باہر اپنے صحن میں ایک مسجد بنا لی اور اس مسجد میں ظاہری طور پر نمازوں میں بلند آواز سے قرآن پڑھنے لگے اور کفار مکہ کی عورتیں اور بچے بھیڑ لگا کر قرآن سننے لگے. یہاں تک کہ وہاں پہ نا عرب میں ابھی بھی عربی بولی جاتی ہے اور اس وقت بھی عربی ہی چلتی تھی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قرآن پاک بھی عربی میں ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی قرآن شریف کے الفاظ پڑھتے ہوں گے اپنی نمازوں میں، ان کو بچے سمجھتے ہوں گے، بچے اور عورتیں سب کچھ سمجھتے ہوں گے. ٹھیک ہے، کہ کیا ہے اس کا مطلب، کیا ہے اللہ رب العزت ہم سے کیا فرمانا چاہ رہا ہے. اس وجہ سے ان کو بہت ہی اچھا لگتا ہوگا اور وہ ان کے پاس ارد گرد کھڑے ہو کر کے قرآن کو سننے لگتے ہوں گے. ٹھیک ہے، لہٰذا کوشش کیا کریں نا، آپ بھی جب قرآن پاک پڑھا کریں نا، تو صرف اس کی عبارت کو، اس کی آیتوں کو نہ پڑھا کریں بلکہ اس کے ترجمے پر بھی خیال کیا کریں. اور آپ خاص کر کے وہ آیتیں دیکھیں جس میں یا ایھا الذین آمنو کر کے اللہ رب العزت نے خود ہم مسلمانوں سے خطاب کیا ہے کہ اے میرے ایمان والے بندے. جیسے ایک بہت ہی پیاری آیت ہے کہ یا عباد الذین آمنو ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، کہ اے میرے وہ بندے جو ایمان لائے، بے شک میری زمین کشادہ ہے اور تو اس میں تم میری ہی عبادت کرو. اور ایک بہت ہی پیاری آیت ہے، مجھے یاد آ رہی ہے کہ ان صلاتی و نسکی محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ میری فیوریٹ آیت ہے، اچھی ہے، کہ بے شک میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی اور میری موت، یہ سب اللہ رب العزت کے لیے جو کہ سارے جہان کا رب ہے. تو اس طرح سے ترجمہ پڑھنے سے نا بہت مزہ آتی ہے اور ایسا فیل ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے خطاب کر رہے ہیں نا. آپ پڑھ کے دیکھیے گا. ٹھیک ہے، قرآن پاک جب بھی پڑھا کرے نا ترجمے کے ساتھ پڑھا کرے، بہت مزہ آئے گی پڑھنے میں. دیکھیے یہاں پہ کیا لکھا ہے، اور کفار مکہ کی عورتیں اور بچے بھیڑ لگا کر قرآن سننے لگے. وہ کیوں سنتے تھے؟ کیونکہ ان کو سمجھ میں آتا تھا، ان کو مزہ آتی تھی. لہٰذا جب آپ قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے، تبھی مزہ آئے گی اس میں. ٹھیک ہے، دیکھیے یہ منظر دیکھ کر کفار مکہ نے ابن دغینہ کو مکہ بلایا اور شکایت کی کہ ابو بکر گھر کے باہر قرآن پڑھتے ہیں، جس کو سننے کے لیے ان کے ارد گرد ہماری عورتوں اور بچوں کا میلہ لگ جاتا ہے. اس سے ہم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. لہٰذا تم ان سے کہہ دو کہ یا تو وہ گھر میں قرآن پڑھیں ورنہ تم اپنی پناہ کی ذمہ داری سے دستبردار ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا. چنانچہ ابن دغینہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابو بکر، آپ گھر کے اندر چھپ کر قرآن پڑھیں ورنہ میں اپنی پناہ سے کنارہ کش ہو جاؤں گا. اس کے بعد کفار مکہ آپ کو ستائیں گے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا. یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابن دغینہ، تم اپنی پناہ کے ذمہ داری سے الگ ہو جاؤ. مجھے اللہ رب العزت کی پناہ کافی ہے اور میں اس کی مرضی پر راضی برضا ہوں. دیکھیے اس میں یہ ساری باتیں جو لکھی گئی ہیں نا سیرت مصطفیٰ کی جو بک میں،
देखिए ये वाली ये बात जो है ना, बुखारी शरीफ जल्द अव्वल सफ़ा नंबर 307 से ये चीज़ लिखी गई है। तो मतलब इस किताब में भी लिखी गई है, तो बहुत बड़ी बड़ी किताबों से। देखिए पिछली वाला वाक़या ज़रक़ानी किताब है, जल्द अव्वल सफ़ा नंबर 288 से लिया गया था। काफ़ी अच्छी किताब है माशाल्लाह।